کس نے کتنا دریچہ کھولا ہے یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ خدا نے تو اپنی کرم کے سورج کو پورے جہان کے لیے چمکا دیا ہے، بغیر کسی تمیز کے کہ یہ اس کو سجدہ کرتا ہے اور وہ اس کو سجدہ نہیں کرتا، یہ اس کو مانتا ہے اور یہ اس کو نہیں مانتا۔ بغیر اس فرق کے خدا نے سارے دنیا کے لیے، سب دنیاؤں کے لیے اپنی اس کرم کے دروازے کھول دیے ہیں۔ باز آ رانچ ہستی باز آ، لوٹ کر آ جاؤ۔ پکار آ رہی ہے آسمانوں سے، خدا کی طرف سے پکار آ رہی ہے، حل من مستغفر حل من تائب، لوٹ کر آ جاؤ۔ ایک منظر ہے، کوئی عورت جا رہی ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، مٹی سے اٹے ہوئے ہیں، لباس اس کا میلا اور کچیلا ہے، سر پر دوپٹہ نہیں، ہونٹ اس کے خشک ہے، چہرہ اس کا بے رونق ہے، آنکھوں میں ویرانی چھائی ہوئی ہے، ہوش و حواس اس کو نہیں ہے۔ کبھی غم محسوس کیا ہے؟ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، تین دفعہ دن میں روٹی کھانے والے بھائی، رچ کے پیٹ بھرنے والے بھائی، بینک بیلنس جمع کے رکھنے والے او میرے بھائی، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، دولت کے پجاری او میرے بھائی، پیسوں کے پیچھے بھاگنے والے او میرے بھائی، کبھی تو نے سوچا ہے کہ غم کیا ہوتا ہے؟ اور کسی سے بھی پوچھ لو، صحیح مجھ جیسا تو کوئی دکھی ہے نہیں۔ اگر اس سے پوچھو کہ بھئی آج دن میں کتنی مرتبہ کھانا کھایا ہے، تو وہ بتائے گا آپ کو کہ کتنی مرتبہ کھایا ہے۔ بھائی گھر میں کپڑے کیسے ہیں، وہ اس کا لباس آپ کو بتائے گا۔ گھر میں کتنے کپڑے پڑے ہوئے ہیں تو اس کی صندوق بتائے گی۔ بینک میں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں تو اس کا بینک بیلنس بتائے گا، اور پھر بھی کہے گا سے مجھ جیسا کوئی دکھی نہیں۔ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ میری اپنے سے گفتگو ہو رہی ہے، آپ بالکل الگ ہے، آپ سنتے جائیں۔ کوئی کام کی بات نظر آئے تو پھر اس پر آپ غور کریں، اگر سمجھیں کہ یہ کچرا ہے تو چھوڑ دیں۔ وہ کہتا ہے مجھ جیسا کوئی غمگین نہیں، لیکن اس عورت کو بھی دیکھیں جس کو دنوں سے کھانے کے لیے ایک لقمہ نہیں ملا، اور اس کو پرواہ بھی نہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی ہے، لیکن اس کو اپنے کمزوری کی فکر نہیں ہے۔ ہر ایک سے ملتی ہے تو کمزوری اور ناتوانی میں جھولتے ہوئے بس ایک ہی نام لیتی ہے، میرے بچے کو تو نے دیکھا ہے؟ کہیں تجھے میرا بچہ نظر آیا؟ کبھی وہ عاملوں کے در پر چلی جاتی ہے، بھائی مجھے فال ڈلوانی ہے۔ کبھی کسی پیر فقیر ملا مولوی، صحیح مجھے استخارہ کروانی ہے، میرا بچہ نہیں مل رہا ہے۔ یہ کیسا ناتا ہے، کیسا رشتہ ہے، کیسا تعلق ہے؟ اب اس کو کوئی سمجھے تو کیسے سمجھے؟ ہم کہتے تو ہیں کہ ہمیں بڑے غم ہیں، ہم کہتے تو ہیں ہم بڑے دکھی ہیں۔ بھئی اگر دکھی ہیں تو اس کے دکھ کو بھی تو سمجھیں۔ کوئی نہیں سمجھتا، عجیب دکھی ہیں ہم۔ جو دکھی نظر آتا ہے اس کا دکھ ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں دکھ نظر آتا ہے تو اپنا نظر آتا ہے۔ یہ تو عجیب دکھی ہے، یہ تو خود پسندی کی انتہا ہے، یہ تو اپنی پوجا کرنے کی انتہا ہے۔ بندگی خدا کی ہو رہی ہے، جھک خدا کے سامنے رہے ہیں، لیکن پوجا ہم اپنی کر رہے ہیں۔ غلامی کی دعویٰ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے غلام، اللہ کے بندے، لیکن غلامی ہو رہی ہے اپنی خواہش کی۔ سچ بتائیے گا خدا کے واسطے، سچ بتائیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی یہ کیفیت نہ ہو، کیونکہ مجھے آئینہ دکھ رہا ہے، میں اپنے آئینے میں دیکھ رہا ہوں تو یہ ساری برائیاں نظر آ رہی ہے مجھے۔ کہتے ہیں کہ غلامی رسول، پوجا اپنے خواہش کی ہو رہی ہے۔ کہتی ہے دین پر قربان،
ہیں نفس پر قربان. کہتے ہیں دین پر قربان، ہے نفس پر قربان. دین کی قربانی بھی اس طریقے سے ہو کہ میرا جیب بھی بھر جائے، میرا نام بھی بڑا ہو جائے، لوگ بھی پہچانے، میرے پیچھے بھی چلیں، سب کچھ ہو جائے. یہ ہے ہمارا دین. اب بتائیے اے مسلمان میرے بھائی، اے نمازی میرے بھائی، اے حج کرنے والے میرے بھائی، اے عمرہ کرنے والے میرے بھائی، اور اے طواف کرنے والے میرے بھائی، او احرام باندھنے والے میرے بھائی، او میرے بھائی،